يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، یعنی تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں. ناظرین، حیدرآباد نیوز نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت ٹرانسمیشن 12 روزہ مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کا الحمدللہ یہ پروگرام آج 5 ربیع النور شریف ہے اور علماء اکرام نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مہمان بھی جوائن کریں گے. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے. ناظرین، آج جو الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں مہمان، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. عالم نبیل جناب خطیب آپ نور مسجد حسین آباد، مہدی مراد جناب محترم محمد جواد جلالی صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب مجاز بخیر؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا حضرت، جزاک اللہ. اور ساتھ ہی موجود ہیں صاحبزادہ خضر جان سرندی صاحب. السلام علیکم. خضر بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. اور ماشاءاللہ خضر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے جہاں سے میں الحمدللہ تعلیم حاصل کی مدرسہ دارالعلوم احسان البرکات، وہاں کے بھی الحمدللہ آپ شاگرد ہیں اور الحمدللہ وہاں پر طالب علم ہے اور الحمدللہ وہاں پر آپ درس انتظامی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، کلام ربانی کی تلاوت سے مرحبا سرور کونین 5 ربیع النور شریف کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہم نے کیا. چلتے ہیں جناب محترم خضر بھائی کی جانب، خضر برکاتی صاحب کی جانب. خضر بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قابل سمجھا. جزاک اللہ. والد صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، مدینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام ہے. ہم تڑپتے ہیں آقا تمہارے لیے، ہم تڑپتے ہیں آقا تمہارے لیے، اب بلا لو مدینے خدا کے لیے، اب بلا لو مدینے خدا کے لیے، اب بلا لو مدینے خدا کے لیے. بہت بار بار نہیں ایک بار سہی، بار بار نہیں ایک بار سہی، دیکھ لیں جیت جی ہم دیارے نبی، دیکھ لیں جیتے جی ہم دیارے نبی. مر نہ جائیں کہیں دل میں حسرت لیے، مر نہ جائیں کہیں دل میں حسرت لیے، اب بلا لو مدینے
خدا کے لیے. اس کلام کو میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا، یعنی میری زندگی جو پہلا کلام تھا وہ یہی تھا 7 سال کی عمر میں. اس کا دوسرا شعر: سنتے ہیں کہ پسینے کی خوشبو تیری، سنتے ہیں کہ پسینے کی خوشبو تیری ہے مدینے کی، اب تک فضا میں بسی ہے مدینے کی، اب تک فضا میں بسی. روح تڑپتی ہے تیری مہک کے لیے، روح تڑپتی ہے تیری مہک کے لیے، اب بلا لو مدینے خدا کے لیے. قافلے جاتے ہیں قافلے آتے ہیں، قافلے جاتے ہیں قافلے آتے ہیں، سال پہ سال یوں ہی گزر جاتے ہیں، سال پہ سال یوں ہی گزر جاتے ہیں. چند سانسیں ہیں باقی تمہارے لیے، چند سانسیں ہیں باقی تمہارے لیے، اب بلا لو مدینے خدا کے لیے. یہ فقیر ریاض تمہارا غلام، یہ فقیر ریاض تمہارا غلام، کر سکا نہ کوئی بھی یہ دین کا کام، کر سکا نہ کوئی بھی یہ دین کا کام. تم بلا لو اسے چاکری کے لیے، تم بلا لو اسے چاکری کے لیے، اب بلا لو مدینے خدا کے لیے. ہم تڑپتے ہیں آقا تمہارے لیے، اب بلا لو مدینے خدا کے لیے. سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ. اچھا خضر بھائی، آپ کے والد گرامی بھی ماشاء اللہ ثنا خواں ہیں یا نعت گو شاعر ہیں؟ میرے والد صاحب ویسے نعتیں لکھتے ہیں، کلام کافی آپ کی تحریریں ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. عالم دین بھی ہیں؟ عالم دین تو نہیں ہے. اچھا ایک عشق میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، بہت عمدہ آپ نے کلام پیش کرا. میں چاہوں گا کوئی 2 اشعار اور اگر کوئی کلام کے ہو جائیں تو بسم اللہ. چلیں اعلیٰ حضرت کے 2 اشعار. برادر اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہا ہوں، بہت ہی پیارا کلام ہے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، کیا بات ہے بہت. میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے. تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. وہ کریم ہیں یہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر،
وہ کریم ہیں یہ سرور کہ لکھا ہوا گے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے، کیا بات ہے، جسے لینے دو عالم، جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ بہت خوب ماشاءاللہ خضر بھائی، آپ نے نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ وقت ہوا وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں ہمارے پاس سرور کون ہے۔ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك، ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہوائوں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ، 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش سٹائل ڈبل سٹوری بنگلے، پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود۔ بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام، مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر، جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ 120 اور 160 گز کے ویل ڈیزائن ڈبل سٹوری بنگلوز، ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سپورٹس کمپلیکس، تازگی کے احساس کے لیے پارکس، فوری طبی امداد کے لیے اسکیم کا اپنا ہاسپٹل، منی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹریٹ۔ حیدرآباد بلڈنگ کنسٹرکشنز کے بہترین پلانرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم نے تمام سہولیات سے آراستہ بنگلوز ڈیزائن کیے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے گولڈ مارکیٹنگ، فون 0336 5939 029۔ داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ، جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں۔ داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے، جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے۔ 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ۔ داؤد سپر مارکیٹ، جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے، وہ بھی محفوظ، پرسکون اور کم قیمت پر۔ زندگی کو آسان بنائیے، داؤد سپر مارکیٹ آئیے۔
दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। جی ویلکم بیک ناظرین، میں پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج 5 ربیع نور شریف ہے۔ مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑھایا۔ اب ہمیں مہمان نے جوائن کیا ہے، بہت ہی پیارے مہمان ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوہو قلم تیرے ہیں۔ تو اسی بات کو اسی اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تعارف کچھ اس طرح کراؤں گا۔ جناب حضرت علامہ مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ صاحبزادے بھی ہیں، اور سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دین کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، استاد العلماء بھی ہیں، اور الحمدللہ جہاں جہاں علماء اہل سنت کا جب بات کی جاتی ہے اور کہیں پر بھی جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہیں ایک نام سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے، اور ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں میں کیا جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ سب سے ماشاءاللہ بڑی شفقت کے ساتھ الحمدللہ پیش آنا اور سب سے بڑی محبت فرمانا، انہی کے صاحبزادے اور حیدرآباد نیوز کے آپ چیئرمین بھی ہیں۔ میری مراد جناب سید برکات احمد رضوی صاحب، آپ چیئرمین ہیں حیدرآباد نیوز، الحمدللہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ٹائم عطا فرمایا، بلکہ آپ کو ماشاءاللہ ٹائم ہی ہے، حیدرآباد نیوز کے ماشاءاللہ آپ چیئرمین بھی ہیں، مگر پھر بھی ایک مصروفیات آپ کی ہوتی ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کے لیے ٹائم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قبلہ والد گرامی آپ کے، وہ تو ماشاءاللہ دین کی خدمات ان کی جتنے کہا جائے نا اتنا ان کے کم ہیں کہ بڑی خدمات انہوں نے دی ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، پھر انشاءاللہ شاہ صاحب آج موجود ہیں، شاہ صاحب سے بھی گفتگو رہی ہے کہ شاہ صاحب کس طرح ربیع النور شریف وغیرہ مناتے ہیں۔ تو علامہ صاحب، علامہ محمد جواد جلالی صاحب خطیب نور مسجد حسین آباد آپ موجود ہیں۔ علامہ صاحب میلاد شریف کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ ماشاءاللہ پہلے تو حیدرآباد نیوز کی طرف سے یہ 12 روزہ میلاد کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے۔ آج پانچویں نشست ہے، بالکل 5ویں نشست ہے، اور آپ لوگوں نے ہمیں مدعو فرمایا، آپ کی بڑی مہربانی نوازش ہیں۔ حضرت تھوڑا لاؤڈلی بولیے گا تھوڑا۔ جی جی اچھا، تو عرض یہ کرنا تھا کہ میلاد کی شرعی حیثیت، اس پر اگر ہم غور کریں تو مختصر یہی ہے کہ میلاد کا اگر معنی دیکھیں، ایک لغوی معنی ہو گیا، ڈکشنری کا معنی ایک اصطلاحی، تو ڈکشنری یعنی پیدائش، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش۔ یہ دوسرا میلاد جو ہم اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ میلاد کی شرعی حیثیت، تو میلاد کا جو بنیادی پہلو ہے آقا علیہ السلام کی تعریف، یہ تو بالکل عین عبادت ہے اور اس حوالے سے جائز ہے۔ دو چیزیں، ایک حرام ایک ناجائز، ایک حلال چیز، اس میں جائز ساری چیزیں آ گئی۔ حرام ہر چیز قرآن میں موجود ہے، یا حدیث متواتر میں موجود ہیں، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، لیکن ہر جائز چیز قرآن میں نہیں ہے۔
جیسے ہم آج کل اپنے کام دیکھ لیں، کئی ایسے کام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن جائز ہیں. بات کی جائے لسی پینے کی، یہ قرآن میں ہے. برگر کھانے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ جائز چیزیں ہیں. حرام جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری قرآن یا حدیثوں میں موجود ہے، لیکن ہر کام جائز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس بنا پر کوئی یہ سوال کرے کہ میلاد کا ذکر جو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں یہ کہاں پر ہے، تو ہم بنیادی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جائز ہے، اور ہر جائز کی دلیل نہیں دی جاتی. ہاں اگر تم اس کو حرام کہتے ہو تو تمہیں دلیل دینی پڑے گی، ہمیں دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ جائز کام ہے. جائز کام کی کوئی دلیل ورفعنا لک ذکرک. کیا بات ہے بھائی، کیا تو اس پر ہی میں نے جو آیت پیش کی ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. سبحان اللہ. یعنی ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. بے شک. اس کو آپ علامہ قاضی ایاز صاحب شفا شریف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. تمہارے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا، یعنی جو تمہارا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرتا ہے. ہاں ہاں کیا بات ہے. تو اس پر ہم غور کریں. جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے، تو پتہ چلا آقا علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، اور اسی ذکر کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. کو گویا کہ میلاد مصطفیٰ ذکر خدا ہے. اس حوالے سے کئی اور آیات کریمہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ مستحب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر اظہار مسرت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس دن پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی پیاری دولت عطا فرمائی. دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید کا دن ہو اور ہمارے اگلوں و پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو. تو اس دن جب دسترخوان نازل ہوا اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن کہا. آج بھی اگر دیکھیں عیسائی اس کو عید کا دن کہتے ہیں، عید اتوار کے دن عید مناتے ہیں عیسائی. تو جس دن دسترخوان نازل ہوا ہے اس دن کو عید کا دن کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان کی بدولت. تو جو میرے آقا ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، کیا ان کے آنے پر عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ بالکل. دسترخوان ایک نعمت اللہ کی نازل ہو رہی ہے، اس دن کو عید کا دن کہا گیا. اور جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ملے، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور جتنے نبی آئے، دسترخوان بھی محبوب کریم علیہ السلام کی بدولت ہی اتر آئے. کیونکہ آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام ہی نہ ہوتے. آقا علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے، آ رہے ہیں یہاں بعد میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعا کی. اور حضور علیہ السلام کی ہی دعا آنے کی بدولت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دسترخوان نازل ہوا. اصل جو سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، جس کی وجہ سے ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں. بے شک صحیح فرمایا. حضور کی ہی نعمت، آقا علیہ السلام کی ہی جو ذات ہے اس کی وجہ سے ساری نعمتیں ہمیں ملی. انہی کے صدقے میں سب کچھ ہوا ہے الحمدللہ. تو ایک دسترخوان نازل ہونے کے دن عید ہے، تو آقا علیہ السلام کے آنے پر کیسے ہم عید نہ منائے؟ صحیح. یہی بنیادی طور پر شریعت واضح بس یہ آسان لفظ یہی ہم اس کو سمجھ لیں اپنے الفاظ میں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف یہ میلاد مصطفیٰ ہے. اب میلاد مصطفیٰ میں ایسی کچھ غیر شرعی کام ہوتے ہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. میں نے جیسے بنیادی طور پر یہ ورفعنا لک کا ذکر آیت پڑھی ہے، اے حبیب ہم نے آپ کے وجہ سے آپ کا ذکر بلند کیا ہے. بلند. حضور کے ذکر کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. ذکر مصطفیٰ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ جو ناجائز کہے گا وہ تو ظاہر بات ہے ہم تو کہیں گے بھائی مسلمان ہی نہیں وہ. مسلمان تو کہے گا آقا علیہ السلام کا ذکر ہم ہر وقت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برکات صاحب شاہ صاحب ذکر منا کے، ان کا میلاد منا کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے. سبحان اللہ. حضرت میں عرض کروں کہ درود ابراہیم جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کے بغیر نمازی مکمل نہیں ہوتی. بالکل صحیح فرمایا. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی ثنا ہے جو
نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ رب العزت آپ جو ہیں سرکار پہ درود و سلام بھیجیں اور اس کی امت پہ بھیجیں، ان کے نبیوں پہ بھیجیں. یہی ہے نا کہ حضرت میں غیر عالم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، مگر اس بات کو میں اس طرح سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی بات ہے. آپ دائرہ اسلام میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بغیر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے دائرہ اسلام کے میں داخل ہونے کے فوراً بعد جو ہے دوسری جو اہم چیز ہے وہ نماز ہے. اور نماز کی جان جو ہے درود ابراہیم ہے. درود ابراہیم جو ہے وہ سرکار کی ثنا ہے. نہ صرف سرکار کی ثنا ہے، سرکار کی امت کی، سرکار کے سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ان کے لیے ہے یہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ بنیادی بات ہی ثنا ہے، اور ثنا جو ہے وہ تعریف ہے. تعریف کو بیان کر کے آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور دائرہ اسلام کا پہلا ستون جو ہے جب اس کو پکڑتے ہیں تو وہاں بھی ثنا ہے. تو اس کے بعد تو باقی دوسری چیزیں جیسے حضرت نے فرمایا کہ بعض ناسمجھ لوگ جو ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں وہ میلاد کو کسی اور طرح سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا میلاد کو کسی اور طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اس میں شک اور شبہات پیدا کرتے ہیں جو ان کا فعل ہے. تو ہمارا جو سمجھتے ہیں ان کا فعل تو بالکل ٹھیک ہے. رہی بات یہ نمبر 2، میں سرکار کی سرور کائنات مالک دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں یہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے یہ مشہور ہے کہ جو مسلمان ہیں سب کانٹیننٹ کے، وہ اللہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کرتے ہیں. اللہ سے یہ کسی فلاسفر نے یہ بات کہی کہ وہ یہ رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو بھائی کیوں نہ کریں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ جیسے چاہتا ہے مانگ، مگر رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا، آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں رکھنا. آپ کے حجرے کے نزدیک سے گزرو گے تو دبے پیر گزرنا، ایسا نہ ہو کہ سرکار کو آپ کے پیروں کی آواز پہنچ جائے. تو یہ بیسکلی قرآن بتا رہا ہے اور خدا بتا رہا ہے کہ سرکار کی کیا اہمیت ہے، سرکار کا کیا مقام ہے. صحیح، ماشاءاللہ، بہت خوب. برکات شاہ صاحب، وقت ہوا کہ وقفے کا. ناظرین، وقت ہوا کہ وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں مرحبا سرور کون ہے. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ. 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس. اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے. پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود. بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت. بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں.
हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सदर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ट्रांसमिशन 12 रोज़ा आप दिख रहे हैं। आज 5 रबीउन शरीफ है और जनाब अल्लामा जवाद जलाली साहब और सैयद बरकत शाह साहब से माशाल्लाह जब वक्फे पे हम जा रहे थे उससे पहले बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू, और बरकत रिजवी शाह साहब ने बहुत प्यारी गुफ्तगू माशाल्लाह दुरूद इब्राहिम की बरकत के हवाले से बताई, और माशाल्लाह बहुत उम्दा, यानी जैसा मौजू है उसी मुनासिबत से माशाल्लाह शाह साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह इन पर करम खास अता फरमाए। अल्लाह करीम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली रिज़वी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार करो और रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमाए। अल्लामा जवाद साहब, एक सवाल आया है कि मिलाद की महफिल कैसी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद की महफिल तो शरई दायरे में होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर इस पर कुछ मसाइल होते हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। जो मुखालिफिन हैं वो इस पर एतराज़ करते हैं कि तुम्हारी महाफिल में ये गैर शरई काम हो रहे हैं, तो इस वजह से मिलाद हराम हो गई, नऊज़ बिल्लाह है। वो ऐसे कामों को आड़ बना कर मिलाद पर हमला करते हैं। बुनियादी तौर पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन जो करती हैं माइक पर, उनकी आवाज़ें बिल्कुल बुलंद होती हैं, ये बिल्कुल शरई एतबार से नाजायज़ हराम है, क्योंकि औरत की आवाज़ घर से बाहर ना जाए। सही। कुरान भी पढ़े वो भी आवाज़ बाहर ना जाए, ये तो मुस्तहब काम है। सही। इसके लिए तो बदरजा औला उसकी आवाज़ बाहर ना जानी चाहिए। बिल्कुल बगैर लाउड के एक बंद कमरे में ख़वातीन मिलाद करें, मिलाद बिल्कुल करें, इसमें बरकत होगी, लेकिन आवाज़ बाहर ना जाए। इससे अहले सुन्नत को नुकसान हो रहा है, और हमें कई तरह से समझो पाबंदियां अपने ऊपर आयद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें जो काम सौंपा गया है
ظاہری بات ہے میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صحیح. ہمارا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا. اب میلاد مصطفیٰ ہم کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جائے، روڈ پہ کر رہے ہیں بلند آوازوں پوری رات، یہ بھی تھوڑی احتیاط. اچھا بعض جگہ برکات رضوی شاہ صاحب آپ اور علامہ جواد صاحب آپ موجود ہیں کہ پوری رات میلاد مصطفیٰ ہوئی، نماز ہم نے فجر کی چھوڑ دی، یہی اسی پہ آ رہا ہوں. جی جی دیکھیں سر بات یہ ہے، فرض تو فرض ہے بالکل. وہ میں نے جیسے ابھی سے پہلے عرض کیا کہ نماز میں یہ نماز فرض ہے، اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی پہلا فرض جو ہے وہ نماز ہے، تو فرض ہوا. اب محبت، اب یہاں سوال ہے محبت کا اظہار کس طرح سے کر رہے ہیں آپ. اور اسلام میں بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت ہے. آپ نے کیا نیت کی، آپ کس طرح سے، آپ کیا نیت کر کے چل رہے ہیں. تو رب العزت جو بھی دے گا، مثلا جیسے بھی نوازے گا، جیسے بھی آپ کو معافی دے گا، آپ کو آخرت میں نوازے گا سرکار کے صدقے میں، بے شک تو وہ بھی سرکار کے صدقے میں نوازے گا. تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سب نیت ہے، نیت پہ دار و مدار ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے، اور حضرت کا کہنا بالکل درست ہے کہ جی جن چیزوں پہ اسلام پابندی لگاتا ہے یا اسلام منع کرتا ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. تو مگر اس کے باوجود بھی محبت تو محبت ہے. محبت میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اور یہ خوبصورت نہیں ہے، اور اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، اس کا بولنے کا انداز نہیں ہے، اس کا بیٹھنے کا انداز نہیں ہے، اس کا چلنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. محبت تو محبت ہے. محبت میں تو ہر چیز قربان ہو جاتی ہے. آپ اس کو اس دائرے سے نکال کے باہر دیکھیں نا، تو محبت میں تو بس پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ سرکار سے محبت اس سب کانٹیننٹ کے لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں. یہ میرا اپنا خیال ہے، ممکن ہے غلط ہو، کہ سرکار کی محبت میں یہ فنا ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ جو اسلام نے بندشیں لگائی ہیں، اسلام نے جن چیزوں کے لیے منع کیا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مگر محبت تو محبت ہے. بس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل آپ دیکھ جی اصل تو محبت یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ایمان ہے، ایمان کا مرکز ہے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مال، والدین، اولاد، سب چیزوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے. وہ ایک اشعار ہے نا. جی معافی چاہتا ہوں. ہاں کوئی بات نہیں. وہ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور اس میں وہ غالباً عرب کنٹریز کے کسی ملک کا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں، وہاں سرکار کا وہ پیالہ مبارک جو ہے سبحان اللہ. جی بالکل وہ لے کے ہاتھ میں آیا، اور اس کے بعد جن اشخاص کے ہاتھ میں آیا، جو وہاں اس وقت ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، انہوں نے اس پیالے کو جو پیالے مبارک کو جو پروٹوکول دیا ہے، اور اس کو ساتھ لے کے جیسے اس کا جشن منایا ہے، اور اس کے لیے جو نکلے ہیں، وہ کیا کسی ملک کا، بڑے سے بڑے ملک کے سربراہ کو ایسا پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا. یہ محبت ہے. سبحان اللہ. یہ محبت ہے. اس کو دیکھیں گے تو روح تازہ ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ کیا بات ہے. اور وہ پیالے مبارک کو ہاتھ میں لے کے رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. وہ اپنی محبت کا اظہار اپنے آنسوؤں سے کر رہے ہیں. تو یہی تو محبت ہے. اور اسی محبت کی بنیاد پہ یہ دنیا قائم ہے. یہ دنیا سرکار کی وجہ سے قائم ہے. سرکار رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے. تو جب سرکار کو رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر باقی لوگ جو وہاں میم میخ نکالتے ہیں، وہاں شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سمجھے گا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جان کی جان ہے تو جان. ماشاءاللہ بھائی بہت عمدہ گفتگو برکات صاحب سے بھی ہے، جواد صاحب سے بھی جاری و ساری ہے. تو علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ کوئی جو آیت آپ رہ گئی تھی اس آیت کے اوپر بات کریں، پھر انشاءاللہ وہ تو بات اگر کریں گے تو ماشاءاللہ اس کے لیے وقت زیادہ. اچھا کوئی ہمارے ناظرین کو آپ میسیج دینا چاہیں، کوئی پیغام؟ ایک آیت پڑھ کے اس کے بعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. لیکن اس پر علامہ امام مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں ذکر سے مراد نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اور صحابہ کرام کا ذکر ہے. کیا بات ہے, یعنی تم نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرو, ذکر کرو, صحابہ کا ذکر کرو, تمہارے دل میں سکون داخل ہوگا. اور اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. یعنی میلاد مصطفیٰ کرو, تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ چین داخل فرما دے گا. یہ مختصر ایک پیغام تھا. اصل تو ذکر مصطفیٰ ہی ہمارا پیغام ہے, لیکن معاشرے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ آج کل بالخصوص اہل سنت و جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہمارے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو ہم ظاہر بات ہے اپنا ایک دفاع کریں گے. یہ ہر کوئی بنیادی سمجھو ہر کسی کے پاس حق ہے. ہمارے مسلک کے خلاف میلاد کا بھی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے, اس پر اگر کوئی اعتراضات کریں گے کھلم کھلا تو ہم بھی اس کے مطابق اپنا دفاع کریں گے. یہ تو آئینی ہمارا حق بنتا ہے, ہم اپنا دفاع کریں. باقی ہم چاہتے ہیں پاکستان کا نظام یہ خراب نہ ہو. حال ہی میں محرم میں جو ہوا سب کو پتہ ہے, صحابہ کرام کے حوالے سے اور وغیرہ وغیرہ. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات ختم کر کے ایک امن کا ماحول بنایا جائے. ہمارا یہ پیغام ہے کہ پاکستان کو ایک امنی جو ہم چاہتے ہیں وہی بنانا چاہیے. السلام علیکم. جزاک اللہ. برکات صاحب کوئی آخری میں میسیج دینا چاہیں گے؟ حضرت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو میں نے جیسے عرض کیا اس سے قبل کہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کوئی شک و شبہت ہی نہیں ہے, مگر بنیادی چیز جو ہے وہ نیت ہے. تو جیسے میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات, تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دائرہ اسلام کی ہر چیز پر عمل کرنے کے لیے نیت ہے, اور نیت بنیادی چیز ہے. اب سرکار کی ثنا آپ کس نیت سے پیش کر رہے ہیں, یا آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یا آپ سرکار کی شان میں جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جو سرکار کی شان کی مناسبت سے ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب نیت خراب ہو گئی, نیت غلط ہو گئی. تو نیت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. تو ہم یہ بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں سرکار کا میلاد مناتے ہیں. تو میلاد منانا بھائی آپ اس کو اس طرح کر لیں, وہ تو بہت بڑا مقام ہے سرکار کا میلاد. تو آپ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں. آپ اب تو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی ہر روز کوئی نہ کوئی دن منایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. تو وہ دن منایا جا رہا ہے جناب, سالگرہ منائی جا رہی ہے, چاہے ملک کی سالگرہ ہو, چاہے کسی پروجیکٹ کی سالگرہ ہو, چاہے کسی بچے کی سالگرہ ہو, یہ سالگرہیں منائی جا رہی ہیں. تو سرکار کی سالگرہ کیوں نہیں؟ صحیح. تو سرکار کی سالگرہ کیوں نہیں, میرا سوال یہ ہے. تو اب اس پہ اگر غور کیا جائے, میں صاحب الرائے اور سوچ رکھنے والے, مثبت سوچ رکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اس کو اس طرح دیکھیں کہ بھائی سرکار کی سالگرہ کیوں نہیں, یہ میرا سوال ہے. صحیح. اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ کا بھی شکریہ علامہ صاحب. برکات صاحب آپ کا بھی شکریہ, جزاک اللہ. آپ سلامت رکھیں. ناظرین انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ آج 5 ربیع الاول شریف مکمل ہوئی ٹرانسمیشن, اور اس کے بعد انشاءاللہ کل 6 ربیع الاول شریف کے ساتھ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ, سنخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نئی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی, نقشبندی حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم, مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ
को लगे सुहाना, चलता रहे तेरा मेरा रफ्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुरौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, एक असीम शान प्रोजेक्ट 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले। पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك